ایک بحث پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے بہت زیادہ، وہ جو ساحل ادیم اور اس لڑکی کے درمیان تھوڑی سی سخت باتیں ہوئیں اور پھر ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اس میں بقدر جسہ. تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست نے مجھے ان باکس کر کے کہا کہ آپ تھوڑی سی اس بات پر روشنی ڈالیے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں. تو مجھے یہ بات بہت مناسب لگی. میں کوئی 2 دن اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہا. ہمارے ایک پیارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب نے مجھے 2 کتابیں بھیجی تھیں، ہدیہ گفٹ کیا تھا آداب اختلاف کے نام پر، اور کچھ میں نے اور بڑوں کی باتوں پر غور کیا، کچھ میں اپنے اندر جھانک کر میں نے کچھ سوچا. تو اس ویڈیو کی طوالت سے نہ گھبرائیے گا، مگر یہ روزمرہ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات لوگوں سے اختلاف کرنا پڑتا ہے. تو اس اختلاف میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میں کیوں ہوں، یعنی میرا سیلف، میری آئیڈینٹی، میرا جاوید اقبال ہونا، میرا دنیا کے بارے میں ایک نظریہ ہونا، یہ کیوں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے وقت میرا دماغ جو بالکل ایک کلین سلیٹ تھی، اس کے اوپر باہر کے عوامل نے جو اثر کیا، میرے والدین کی تربیت نے، میرے گھر کے ماحول نے، میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے، میرے گھر میں جس طرح کے حالات تھے، میرے ماحول میں جس طرح کے حالات تھے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا، ملک میں جو حالات تھے، جو اکانومی کا آ جائیں جو اکانومی کا سٹیٹس تھا، اور ہمارے گھر کے مالی حالات کیا تھے، مجھے کیا سہولتیں میسر تھیں، بیٹھیے تشریف رکھیں، جو سہولتیں میسر تھیں، اس کی بنیاد پر، اور جس طرح کے مجھے اساتذہ ملے، جس طرح کے مجھے دوست ملے، جس طرح کے ہمارے گھر میں لوگ آتے تھے، جو کتابیں پڑھی جاتی تھیں، ان سب کے اثرات کی بنیاد پر دنیا کو دیکھنے کے لیے میرا ایک لینس بنا، میرا ایک زاویہ نگاہ بنا. اور اس زاویہ نگاہ کی بنا پر جب میں بڑا ہوتا گیا اور 10 سال کی عمر، 15 سال کی عمر، اور پھر میچور ایج میں آیا، تو میرا ایک خاص زاویہ نگاہ بن گیا. میری ریلیجس ایجوکیشن کیا ہوئی، مجھے کن عقائد سے روشناس کرایا گیا، مجھے کن نظریات کے ساتھ کرایا گیا، میری آئیڈینٹی کیا بنائی گئی، اس کے حساب سے دنیا کو دیکھنے کا میرا ایک نظریہ بن گیا. اور ہم سب لوگوں کا اسی طریقے سے دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ بن گیا. اور اسی لیے دنیا کا ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ہر شخص کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہو گیا. اچھا، کچھ چیزیں تو بالکل معمول کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک راسخ عقیدے کے طور پر، یا اس کو آپ عقیدے سے ہمیں ایک مذہبی خیال لگتا ہے، غیر مذہبی عقیدہ بھی جو ہے کسی کا، چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں جو ایک راسخ یقین ہے، پکا یقین ہے، وہ ہر شخص کا بعض جو معمولی باتوں کے علاوہ جو بن جاتا ہے، وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لیتا ہے، اور وہ کسی صورت بھی ان کو روایت سمجھ لیں، اس کی تہذیب سمجھ لیں، اس کا تمدن سمجھ لیں، اس کی پری کنڈیشننگ آپ ٹیکنیکل ٹرم میں کہہ لیں، تو اس پر وہ بہت زیادہ پکا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ جب بھی ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اور عموماً اختلاف جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مذہبی مسائل کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات سیاسی باتوں پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات غیر سیاسی، غیر مذہبی اور کسی سماجی بات کے اوپر، معاشرتی بات کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جس بنیاد پر کسی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بات ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر ٹروتھ بھی ہو. جو یعنی ایک ایبسولوٹ کا اردو کے اندر جو لفظ ہوتا ہے، یعنی جو مکمل طور پر سچ جو ہے نا، وہ سچ ہو. اس طرح کا سچ دنیا کا کوئی شخص گریسپ نہیں کر سکتا. دنیا کے کسی شخص کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ایبسولوٹ سچ ہے اس کو وہ جان سکے. وہ ایک تھوڑا سا سچ کا ایک حصہ، جس میں بہت زیادہ توہمات اور اس میں بہت زیادہ عقائد اور یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارا ایک نظریہ بنتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بحث کر کے الجھتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اور وہ بالکل مختلف ہیں.
اس کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے، اس کے دیکھنے کا جو زاویہ ہے، وہ میرے دیکھنے اور نظریے سے بالکل مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس زاویہ نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہے وہ اس زاویہ نگاہ سے مجھے نظر نہ آ رہا ہو، یا جس زاویہ نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں اس اینگل پر اس کی ٹریننگ اور تربیت اور پری کنڈیشننگ موجود نہ ہو اور وہ اس کو نہ دیکھ سکتا ہو، خاص طور پر عقائد کے سلسلے میں۔ ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے 3 ٹرمز مجھے کتابوں میں ملیں، جو 3 ٹرمز سے میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی ٹرم ہے آئیڈینٹی۔ جب بھی آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ میری کیا آئیڈینٹی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ تمہید بنائی تھی، میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ مجھے یہ بات کہے، تو ہمیں اپنی ہم اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں۔ جیسے ایک شخص بہت بڑا کوئی اسکالر ہے اور وہ اسٹیج پر بات کر رہا ہے اور ایک عام سا آدمی پڑھ کے اس کو اختلاف کرتا ہے، تو اس کا جو پورا اسکالر ہوڈ ہے وہ سارا کا سارا چیلنج ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میں یہاں کہ مجھ سے یہ بات کرے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو نا اپنی ٹرو آئیڈینٹی کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری ٹرو آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری آنکھ ایک بہت ہی محدود رنگوں کی قوس قزح کو دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان ایک بہت ہی محدود چیزوں کو آوازوں کو سن سکتے ہیں، ہمارا جو ٹیسٹ بڈ ہے یہ 3 سے زیادہ کسی ٹیسٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، بہت سی حسیات ہیں جو کہ ہم اپنی جلد سے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو اتنے محدود ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں سے ہم چیزوں کو جو صحیح سامنے نظر آ رہی ہوں ہم ان کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، تو میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے جو کچھ پتہ ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ پہلی تو ایک بات ہے۔ اچھا، اس آئیڈینٹی کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں اپریسیشن، کہ جب کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف میں اپنی 2 پینی اپنے 2 پینس ڈالنے سے پہلے، اپنی رائے کو دھکا دینے سے پہلے، اپریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں مہربانی کر کے مجھے پھر سمجھائیے، مجھے زیادہ سمجھائیے، مجھے ذرا اور طریقے سے سمجھائیے، اور جب تک آپ کو ان کی بات سارے کانٹیکسٹ کے ساتھ اور سارے اچھے طریقے سے سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اپنی مختلف رائے اس سے نہ دیں۔ یہ ایک انسانی سائیکالوجی ہے کہ جب آپ دوسرے آدمی کو سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں تو ایک دم اس کا اور آپ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے وائٹل بات ہے اختلاف کرتے وقت، یعنی اب تک میں نے آپ کو آئیڈینٹی والی بات بتائی اور میں نے آپ کو یہ بتائی کہ دوسرے کی بات کو پوری طرح سے سمجھ کر دہرانا یہ بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ جس سے آپ کا اختلاف ہو اس کی بات سے اختلاف ہو مگر اس کی نیت پر شک نہ ہو۔ آپ اس کو اور دل میں آپ سوچیں کہ اس بات کے بارے میں جو انہوں نے سمجھا ہے اس کے بارے میں مجھے ابہام ہے کہ ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور مجھے بھی جس طریقے سے مجھے سمجھ میں آئی ہے ان کو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن نہ ان کی نیت خراب ہے نہ میری نیت خراب ہے، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا دوسرے بندے سے اختلاف کرتے وقت اس کی بات کو تو آپ جانچیں، اس کی بات کے اندر تو نقص تلاش کریں، اس کی بات کا تو رد کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کی نیت پر کسی قسم کا شک نہ کریں، اس کی نیت پر شک نہ کریں۔ اور جو تیسرا لفظ تھا، ایک آئیڈینٹی میں نے کہا تھا، ایک اپریسیشن کہا تھا، اب تیسری جو بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں افرمیشن۔ افرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک اختلاف ہوا کسی بات کے اوپر، مثال کے طور پر ایک شیعہ میں اور ایک سنی میں۔ اب ایک شیعہ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک سنی کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ دونوں یہ کہیں کہ یہ مسئلہ ہم سے سمجھ نہیں آ رہا، میں اس مسئلے کے سلسلے میں آپ کا مخالف نہیں ہوں اور آپ کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں افرمیشن، یعنی جس سے اختلاف ہے یہ کہا جائے کہ میں چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، ہم اس کنفیوژن کو دور کریں، ہم دونوں پارٹنر بنتے ہیں اور پارٹنر بن کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی کے بیک گراؤنڈ میں ہوں گی، یعنی اپنی صحیح آئیڈینٹی ہوگی، اگلے بندے کی بات سے اختلاف ہوگا، اس کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس کی نیت پر کوئی شک نہیں ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سمجھا ہوا ہوگا،
اور اس مسئلے کے حل سلسلے میں اس کو اپنا پارٹنر بنایا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اس اختلاف میں سے خیر نکلے گی۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے کہ جب آپ اس کی بات سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے منہ سے دوبارہ اس کی بات کو دہرا دیں، پھر کہیں کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ کے علم کا احترام کرتا ہوں، آپ کی نیت کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری رائے کے اندر یہ بات اس طریقے سے ہے اور یہ بات میں اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے بات کی جائے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے اختلاف کو پیش کریں گے تو یہ اختلاف خیر کا باعث ہوگا، آپ اس محفل سے کچھ سیکھ کر اٹھیں گے۔ آپ اس محفل میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہوئے اور ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے مخالف بنتے ہوئے نہیں اٹھیں گے، بلکہ آپ ایک دوسرے کے دوست بن کے اٹھیں گے۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ اس ساری گفتگو کے نتیجے میں آپ قائل نہ ہوں، وہ بھی قائل نہ ہوں، لیکن آپ اس بات پر اتفاق کر کے اٹھیں کہ چلیں ہم ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم دونوں اس بات پر اتفاق نہیں کر رہے، اس بات پر ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے، لہٰذا ہم اس بات کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات اتنی زبردست ہے اور اس کو سمجھ میں آنی چاہیے، تو پھر آپ کم از کم اگلی دفعہ ملاقات کی گنجائش تو رکھیں۔ اگر آپ نے اسی طرح گالی گلوچ کر کے اور اس کی بے عزتی کر کے اس کو وہاں سے اٹھے تو اگلی دفعہ بات کرنے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ اگلی دفعہ پھر کیسے اب اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس کو سکھا سکیں گے؟ تو یہ کچھ باتیں ہیں، ان باتوں کا ذاتی زندگی میں بھی احترام کرنا چاہیے اور خاص طور پر آج کل یہ جو دنگا مشتی جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے درمیان اور مذہبی علماء کے درمیان بھی اور عام لوگوں کے درمیان بھی، یہ جو سوشل میڈیا میں اور ٹی وی وغیرہ پہ ہوتی ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔